السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ الیکشن کمیشن کا صدر مملکت کو خط، صدر کو پنجاب اسمبلی کے انتخابات ملتوی کرنے پر اعتماد میں لیا گیا۔ صدر مملکت کو پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ خاتون جج کو دھمکی، عمران کی وارنٹ معطلی میں توسیع کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ مینار پاکستان جلسے سے قبل لاہور میں پی ٹی آئی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ، راولپنڈی میں پولیس کے چھاپے، 17 پی ٹی آئی کارکن گرفتار۔ بیرونی مداخلت اور بیانات پاکستان کے جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکتے، ترجمان دفتر خارجہ کا زلمے خلیل زاد کے بیانات پر رد عمل۔ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں حکومت پاکستان ایک فرد کے انفرادی بیانات کا جواب دے۔ انتخابات کے فیصلوں کا اختیار صرف پاکستانی اداروں کو ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا تھا کہ ایسی ضرورت نہیں جو پاکستان کی آئینی سرگرمیوں میں مداخلت کر سکے۔ پاکستان کے لیے پروگرام میں ایسی کوئی شرط نہیں جو آئینی سرگرمیوں میں رکاوٹ بنے۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، گندم کی فصل متاثر ہونے کا خدشہ۔ پنجاب اور کے پی کے میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری۔ مختلف اضلاع میں بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ ایشیا کپ بائیکاٹ کی پاکستانی دھمکی بھارت کو بیک فٹ پر لے آئی۔ دیگر ٹیمیں پاک سرزمین جبکہ بلیو شرٹس اپنے میچز کسی اور ملک میں کھیلیں گے۔ پاک افغان سیریز ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN ٹی وی۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. الیکشن کمیشن نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو خط لکھ دیا جس میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات ملتوی کرنے پر اعتماد میں لیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کو خط لکھ دیا جس میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات ملتوی کرنے پر اعتماد میں لیا گیا، جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے پنجاب میں انتخابات ملتوی کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن نے اپنے خط میں صدر مملکت کو پنجاب میں انتخابات ملتوی کرنے کی وجوہات سے آگاہ کیا ہے۔ اس حوالے سے صدر مملکت کو خط کے ذریعے اعتماد میں لیا گیا۔ اس سے قبل پی ٹی آئی کے اسد عمر اور سینیٹر اعجاز چودھری کے ہمراہ میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ پورا ملک چاہتا ہے کہ ای سی پی حکام کے خلاف آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کی جائے۔ یہ پہلا موقع ہے جب کسی موجودہ سویلین حکومت نے آئین کو پامال کرنے کا اقدام کیا ہے۔ واضح رہے کہ 2 روز قبل ہی الیکشن کمیشن نے پنجاب اسمبلی کے 30 اپریل کو ہونے والے انتخابات ملتوی کر دیے تھے۔ اس سلسلے میں جاری نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے 8 اکتوبر کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات کے لیے امن و امان کی صورتحال سازگار نہیں ہے۔ پنجاب اسمبلی کے انتخابات ملتوی کیے جانے پر چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پنجاب کے انتخابات اکتوبر تک ملتوی کر کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے۔ بعد ازاں پی ٹی آئی نے پنجاب الیکشن ملتوی کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق حکومت نے انتخابات کی سیکیورٹی کے لیے فوجی دستوں کی فراہمی سے انکار کر دیا اور ملک میں معاشی بحران کے باعث وزارت خزانہ نے بھی فنڈز کی فراہمی سے معذوری ظاہر کی۔ دریں اثنا وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ پنجاب میں الیکشن ملتوی ہونے کا فیصلہ پاکستان کے مفاد میں ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے سے ملک کو بڑے آئینی بحران سے بچا لیا۔
ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو قابل ضمانت وارنٹ میں تبدیل کر دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد نے خاتون جج زیبا چودھری کو دھمکی دینے کے کیس میں عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو قابل ضمانت وارنٹ میں تبدیل کر دیا۔ وکیل گوہر علی نے استدعا کی کہ 30 مارچ کو عمران خان آ رہے ہیں، عدالت بھی 30 مارچ کو سماعت کر لے۔ عمران خان توشہ خانہ کیس میں 30 مارچ کو کچہری آئیں گے۔ عدالت نے کہا کہ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ 30 مارچ کی استدعا کر رہے ہیں جبکہ وارنٹ گرفتاری کا حکم 29 مارچ کا ہے۔ وکیل نے کہا کہ میں سول کورٹ میں وارنٹ کی تاریخ 29 سے 30 مارچ کرنے کی درخواست دیتا ہوں۔ تفصیلی فیصلے میں کہا گیا کہ ٹرائل کورٹ نے عمران خان کی متعدد بار طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی۔ ٹرائل کورٹ کے مطابق اپنی ہی انڈر ٹیکنگ سے مکرنے پر عمران خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کیے۔ عموماً ملزم کے ناقابل ضمانت وارنٹ سے پہلے قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے جاتے ہیں۔ ناقابل ضمانت وارنٹ میں ملزم کی ذاتی آزادی میں مداخلت ہو جاتی ہے۔ عدالت کو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے محتاط رہنا پڑتا ہے۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ کیس میں عمران خان کے خلاف دفعات قابل ضمانت ہیں۔ عمران خان کے قابل ضمانت وارنٹ سے قبل ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کرنا درست نہیں۔ عمران خان کے 13 مارچ کو جاری کیے گئے ناقابل ضمانت وارنٹ کو قابل ضمانت وارنٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ لاہور پولیس نے 26 مارچ کو مینار پاکستان پر پی ٹی آئی جلسے سے قبل ہی کارکنوں کی پکڑ دھکڑ شروع کر دی، جبکہ رہنما پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا کہ آئی جی پنجاب کی دھمکی آمیز گفتگو کے بعد کارکنوں کی گرفتاری کا عمل شروع ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پولیس نے پی ٹی آئی سوشل میڈیا کے فوکل پرسن اظہر مشوانی اور داتا گنج بخش ٹاؤن سے جلسے کے منتظم ملک کیسر کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے تحریک انصاف کے رہنما حماد خان نیازی اور بجاش خان نیازی کی رہائش گاہ پر چھاپا مارا، تاہم گھر پر موجود نہ ہونے کی وجہ سے دونوں گرفتاری سے محفوظ رہے۔ مرکزی سینئر نائب صدر تحریک انصاف فواد چودھری نے کہا ہے کہ اظہر مشوانی اور شاہد حسین سمیت 750 کے لگ بھگ کارکن اغوا اور گرفتار کیے گئے ہیں۔ انہوں نے آئی جی پنجاب کو مخاطب کر کے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں ذلِ شاہ کو قتل کرنے اور تشدد کرنے کے بعد ان پر تنقید بھی نہیں ہوگی تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ فواد چودھری نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ اب تک 750 کے لگ بھگ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ سوچا تھا رمضان سلامتی کا مہینہ ہے، شیطان بند ہوں گے، لیکن ان شیطانوں کو یہ بھی احساس نہیں کہ غریب لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈالا ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو 26 مارچ کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی اجازت ملی تھی۔ 22 مارچ کو ضلع انتظامیہ کی جانب سے پی ٹی آئی سے حلف لینے کے بعد جلسے کی اجازت دی گئی تھی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور رافعہ حیدر کی جانب سے اجازت کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا، جس کے مطابق جلسہ انتظامیہ اسٹیج، خواتین اور تمام انکلوژرز کی سیکیورٹی کی ذمہ دار ہوگی اور تمام متعلقہ علاقے میں بلا تعطل بجلی فراہمی یقینی بنائے گی۔ عدلیہ اور اداروں کے خلاف تقاریر کی اجازت نہیں ہوگی۔ دارالحکومت اسلام آباد سے متصل شہر راولپنڈی میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکنوں کی گرفتاریوں کے لیے پولیس نے مختلف مقامات پر چھاپے مارے ہیں۔ راولپنڈی پولیس کا کہنا ہے کہ سابق ایم پی اے راشد حفیظ اور ماجد حسین کے گھروں پر بھی پولیس نے چھاپے مارے ہیں۔ راولپنڈی پولیس کے مطابق ان چھاپوں میں کسی رہنما کی گرفتاری عمل میں نہیں آئی ہے، تاہم 17 پی ٹی آئی کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں زلمے خلیل زاد کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری اور پر اعتماد ملک ہے، کسی کے بیانات پاکستانی عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں زلمے خلیل زاد کے بیانات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان ایک جمہوری اور پر اعتماد ملک ہے، کسی کے بیانات پاکستانی عوام کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ بیرون ممالک سے کوئی مداخلت اور بیانات پاکستان کے جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکتے۔ سمجھ نہیں آتا کہ کیوں حکومت پاکستان ایک فرد کے انفرادی بیانات کا جواب دے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا تھا کہ بیرون ممالک سے کوئی مداخلت اور بیانات پاکستان کے جمہوری عمل کو متاثر نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور چین قریبی اور آزمودہ دوست ممالک ہیں۔ کورونا کے بعد پاک چین تعلقات میں تیزی آئی ہے۔
سیکیورٹی کے حوالے سے وفود کا تبادلہ ایک حساس معاملہ ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں وزیر خارجہ کی شرکت پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ SCO انتظامیہ کو بھارت کی جانب سے پرچم کے معاملے پر تحفظات سے آگاہ کیا ہے۔ ترجمان نے سیکریٹری خارجہ کے دورہ چین سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ اسد مجید خان نے چین کا اہم دورہ کیا۔ سیکریٹری خارجہ نے چینی نائب وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ پاکستان اور چین نے CPEC سمیت تمام شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ IMF اور روس سے تیل خریدنے کے معاملے کو وزارت خزانہ اور وزارت پیٹرولیم دیکھ رہے ہیں۔ سعودی عرب میں تعینات سفیر ایک پیشہ ور سفیر ہے۔ وزارت خارجہ کے اندر تبادلے معمول کی بات ہے۔ فی الحال کسی کے تبادلے کی خبر نہیں، جب ہوگی تو شیئر کی جائے گی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہم افغان حکام سے رابطے میں ہیں۔ افغان حکام کو افغانستان میں موجود دہشت گرد عناصر پر تحفظات سے آگاہ کر دیا ہے۔ پاکستان نے افغان انتظامیہ سے دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کا کہہ دیا ہے تاکہ ایسے عناصر مستقبل میں پاکستان اور پاکستانی عوام کے لیے خطرہ نہ بنے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم بند کرے، پاکستان مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز بلند کرتا رہے گا۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن اور آئینی سرگرمیوں میں رکاوٹ پر مبنی کوئی شرط نہیں۔ صوبائی عام انتخابات کی آئینی حیثیت اور وقت سے متعلق فیصلوں کا اختیار صرف پاکستان کے اداروں کا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ نے کہا ہے کہ پاکستان میں الیکشن اور آئینی سرگرمیوں میں رکاوٹ پر مبنی کوئی شرط نہیں۔ صوبائی عام انتخابات کی آئینی حیثیت اور وقت سے متعلق فیصلوں کا اختیار صرف پاکستان کے اداروں کا ہے۔ پاکستان کے لیے IMF کی نمائندہ ایسٹر پیریز نے کہا ہے کہ IMF پروگرام کے تحت ایسی ضرورت نہیں جو پاکستان کی آئینی سرگرمیوں میں مداخلت کر سکے۔ پاکستان میں صوبائی اور عام انتخابات کے انعقاد سے متعلق وقت کے تعین اور دیگر فیصلوں کا اختیار مکمل طور پر پاکستان کے اداروں کے پاس ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق IMF کی نمائندہ کا مزید کہنا تھا کہ IMF کے تعاون سے جاری پروگراموں کے تحت اہداف حکومتی سطح پر مقرر کیے گئے ہیں۔ اخراجات کو مختص کرنے یا دوبارہ ترجیح دینے یا اضافی محصولات بڑھانے کے لیے مالی گنجائش ہے۔ پاکستان کے لیے پروگرام میں ایسی کوئی شرط نہیں جو آئینی سرگرمیوں میں رکاوٹ بنے۔ IMF پروگرام عمومی اہداف طے کرتا ہے۔ پروگرام میں اتنی مالی گنجائش ہوتی ہے کہ اضافی پیسے اکٹھے کرنے سے یا پہلے سے طے شدہ اخراجات میں تبدیلی کر کے آئینی سرگرمیوں کو مکمل کیا جا سکے۔ ایسٹر پیریز نے مزید کہا کہ مالی گنجائش کا مقصد یقینی بنانا ہے کہ آئینی سرگرمیاں ضرورت کے مطابق ہو سکیں۔ دوسری جانب ایسٹر پیریز نے امریکی نشریاتی ادارے سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول معاہدہ چند نکات کے مکمل ہونے پر کیا جائے گا، جس میں حکومت کی جانب سے حال ہی میں اعلان کردہ پیٹرول سبسڈی اسکیم شامل ہے۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گندم کٹائی کے سیزن کے دوران بارشوں کے سبب پیداوار میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ پنجاب کے مختلف اضلاع اور خیبر پختونخوا کے کچھ علاقوں میں رات گئے سے بارش وقفے سے جاری ہے۔ لاہور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش ہوئی۔ صوبائی دارالحکومت لاہور خوشہ میں برسات کے بعد موسم خوشگوار ہو گیا، جبکہ بھکر راجن پور میں شدید بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ گندم کٹائی کے سیزن کے دوران بارشوں کے سبب پیداوار میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ گوجرا، ٹوبہ ٹیک سنگھ، کمالیہ، جنگ، جہانیہ میں بھی موسلادھار بارش سے موسم تبدیل ہو گیا۔ وہاڑی، راجن پور، اوچھ شریف اور ظاہر پیر میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی، جس کے باعث موسم تو خوشگوار ہو گیا مگر نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ احمد پور، شرقیہ اور گرد و نواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی، جس سے بجلی کا نظام درہم برہم ہو گیا اور بجلی کے متعدد فیڈر سٹرپ کر گئے، جہاں بارش کے باعث گندم کی فصلوں کو کافی نقصان پہنچا۔ فلڈ کنٹرول روم کے مطابق کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں میں بارش سے برساتی ندی نالوں میں سیلابی پانی کی آمد شروع ہو گئی ہے۔ ادھر شمالی وزیرستان اور بنوں میں بھی وقفے سے بارش جاری ہے۔ سندھ کے ضلع جیکب آباد میں بھی رات گئے بارش ہوئی، بارش کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا۔ دوسری جانب شمالی وزیرستان میں بھی وقفے سے بارش ہوئی۔ بارشوں سے چنے اور گندم کی فصل کو نقصان پہنچا، جبکہ شدید بارشوں کے بعد بجلی کی فراہمی بھی معطل ہو گئی، جس وجہ سے شہریوں کو سحری میں پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ پاکستان کی جانب سے بائیکاٹ کی دھمکی بھارت کو بیک فٹ پر لے آئی، ایشیا کپ کے ہائیبریڈ ماڈل پر آمادگی ظاہر کر دی۔ تاہم دیگر ٹیمیں پاک سرزمین، جبکہ بلیو شرٹس اپنے میچز کسی اور ملک میں کھیلیں گے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
پاکستان کی جانب سے بائیکاٹ کی دھمکی بھارت کو بیک فٹ پر لے آئی۔ ایشیا کپ کے ہائبرڈ ماڈل پر آمادگی ظاہر کر دی، تاہم دیگر ٹیمیں پاک سرزمین جبکہ بلیو شرٹس اپنے میچز کسی اور ملک میں کھیلیں گے۔ دوسری جانب پاکستان اور افغانستان کے درمیان 3 میچوں پر مشتمل T20 سیریز کے لیے ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ PCB حکام سے BCCI نے جب کہا کہ 2 ممالک میں میچز سے براڈ کاسٹ اور ٹریولنگ کے اخراجات بڑھ جائیں گے تو پاکستان نے ایک شیڈول پیش کر دیا، اس پر غور کے لیے وقت مانگا گیا۔ اس دوران بھارتی بورڈ کی کوشش رہی کہ کوئی اور ملک بھی یہ کہہ دے کہ ہمیں پاکستان جانے پر تشویش ہے، لیکن PCB نے اس حوالے سے سب کو پہلے ہی اعتماد میں لے لیا تھا، اس لیے ایسا نہ ہوا۔ ذرائع کے مطابق دبئی میں ICC میٹنگ کے اطراف میں ہونے والی ملاقات میں ایشین کرکٹ کونسل کے ممبران نے معاملے پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان سے کہا گیا کہ میزبانی سے دستبردار ہو کر اسے سری لنکا یا بنگلہ دیش سے تبدیل کر لے۔ 2 سال بعد شاید پاک بھارت تعلقات بہتر ہو چکے ہوں، تب اپنے ملک میں ایشیا کپ کا انعقاد کر لے۔ البتہ PCB حکام نے سختی سے یہ تجویز مسترد کرتے ہوئے یہ دھمکی دے دی کہ اگر ایسا کرنا ہے تو ہمارے بغیر ہی ایونٹ کا انعقاد کروا لیں، جس پر جواب دیا گیا کہ سوچ لیں، اس سے آپ کو $3 ملین کا تو فوری نقصان ہو جائے گا۔ مگر پاکستان نہ مانا اور کہا کہ ہمیں پیسے نہیں، اپنے شائقین کے جذبات کا خیال رکھنا ہے۔ ویسے بھی ہمیں PSL سے اچھی خاصی آمدنی ہوئی ہے، اگر ایشیا کپ مکمل طور پر نیوٹرل وینیو منتقل ہوا تو یہ درست نہ ہوگا۔ ہم بھارت کی مجبوری سمجھتے ہیں، مگر اس مسئلے کو اب حل ہو جانا چاہیے کیونکہ آگے ورلڈ کپ اور چیمپئنز ٹرافی جیسے ایونٹس بھی ہونے ہیں۔ حکام نے تجویز دی کہ ہم صرف بھارتی ٹیم کے میچز ہی کسی دوسرے ملک منتقل کر دیتے ہیں۔ انگلینڈ گو کہ کافی دور ہے، مگر وہاں بھی میچز ہو سکتے ہیں، ان کی گیٹ منی PCB کو ہی ملے گی۔ اس ضمن میں بات چیت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، آئندہ 4 سے 5 روز میں حتمی شیڈول جاری کر دیا جائے گا۔ میٹنگ میں پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ اگر کسی اور ملک کو بھی ہمارے ملک ٹیم بھیجنے پر اعتراض ہے تو اپنی حکومت کا خط پیش کرے، لیکن بھارت کے سوا کسی نے بھی تشویش ظاہر نہ کی۔ دوسری جانب شارجہ کرکٹ گراؤنڈ میں پاک افغان T20 میچز کی سیریز کے لیے ٹرافی کی رونمائی میں دونوں ٹیموں کے کپتانوں شاداب خان اور راشد خان نے شرکت کی۔ سیریز کے لیے پیش کی گئی ٹرافی افغان فن و ثقافت اور کاریگری کا شاہکار ہے، جسے ہاتھ سے تیار کیے گئے قالین سے بنایا گیا ہے۔ افغانستان کے خلاف سیریز کے لیے پاکستان کو بیٹنگ کوچ محمد یوسف کی خدمات حاصل نہیں ہوں گی، جبکہ فاسٹ بالر نسیم شاہ بھی نجی مصروفیات کے باعث دبئی میں موجود ہیں۔ قبل ازیں گزشتہ روز افغان کرکٹ ٹیم نے پاکستان کے خلاف اپنے اسکواڈ کا اعلان کیا تھا، جس کے لیے لیگ اسپنر راشد خان کو کپتان مقرر کیا گیا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔